بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 286 ہے، جس کا عنوان ہے باب ما یقول اذا اراد دخول الخلاء۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ ابھی قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى ايضا اخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء، وفي حديث هشيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الكنيف قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں نجاستوں اور ناپاک چیزوں سے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں حشیم بن بشیر بن قاسم ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں عبد العزیز بن صہیب البنانی ثقۃ، تیسرے ہیں انس بن مالک بن نضر الانصاری الخزرجی رضی اللہ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور خادم ہیں اور 93 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب کے اندر ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات میں سے ہے اور یہ اعلیٰ ترین سند ہے، اور اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں۔ اس میں بصری راویوں کا تسلسل ہے، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب کے کہ وہ نیشہ پوری ہیں، اور حشیم کے کہ وہ واسطی ہیں، اور اس سند کے اندر صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، جو مکثرین سبع میں سے ایک ہیں۔ 2286 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں۔ مشہور خادم ہیں آپ علیہ السلام کے، 10 سال آپ علیہ السلام کی خدمت کی۔ بصرہ میں صحابہ کرام میں سے سب سے آخر میں ان کی وفات ہوئی، اور یہ معمر صحابہ کرام میں سے تھے کہ ان کی عمر 100 سال سے متجاوز ہوئی۔ اس حدیث میں وارد لفظ اذا دخل، اس کی وضاحت دیگر روایات سے ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کی ہے کہ اس کا اصل مطلب ہے اذا اراد ان يدخل، یعنی جب آپ علیہ السلام داخل ہونے کا ارادہ کرتے۔ اس سے یہ اہم نقطہ معلوم ہوا کہ یہ دعا بیت الخلاء کے اندر جانے کے بعد نہیں بلکہ داخل ہونے سے پہلے پڑھی جائے۔ اس حوالے سے محدثین نے 2 اہم مقامات پر گفتگو فرمائی ہے۔ پہلا مقام دعا کن مقامات کے لیے ہے؟ کیا یہ دعا صرف مخصوص بنے بنائے بیت الخلاء کے لیے ہے یا ہر اس جگہ کے لیے جہاں انسان قضاء حاجت کرے؟ صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ یہ دعا عام ہے، خواہ کوئی باقاعدہ بیت الخلاء ہو یا کمرے کا کوئی گوشہ جہاں برتن وغیرہ میں ضرورت پوری کی جا رہی ہو۔ ہر ایسی جگہ جہاں نجاست کا خدشہ ہو وہاں شیاطین کی موجودگی کا امکان ہوتا ہے، لہذا وہاں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ دوسرا مقام دعا کب پڑھی جائے؟ اس میں علماء اور جمہور کا موقف یہ ہے کہ چونکہ ناپاکی کی حالت میں زبان سے اللہ کا نام لینا مکروہ ہے، اس لیے اگر باقاعدہ بنا ہوا بیت الخلاء ہے تو اندر قدم رکھنے سے پہلے دعا پڑھ لیں، اور اگر کھلی جگہ یا میدان ہے تو سطر کھولنے یا کپڑے اوپر کرنے سے ذرا پہلے یہ کلمات کہہ لیں۔ اگر کوئی شخص شروع میں پڑھنا بھول جائے تو وہ زبان کی بجائے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر لے، زبان سے کلمات ادا نہ کرے۔ اسی طرح ایک ضابطہ یہ بھی ملتا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا قرآن کی کوئی آیت لکھی ہو، اسے بیت الخلاء لے جانے سے گریز کیا جائے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے جاتے وقت اپنی وہ انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ شاعر اسلام اور مقدس ناموں کا احترام ہر حال میں ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ اس دعا کے لفظ الخبث کے بارے میں محدثین اور ماہرین لغت نے بہت مفید بحث کی ہے۔ عام طور پر روایت میں اس کے دونوں حروف یعنی خا اور با پر پیش پڑی جاتی ہے، یعنی الخبث۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی درست ہے، لیکن امام نووی اور ابو عبیدہ جیسے محققین کے مطابق با کو ساکن پڑھنا یعنی الخبث
یہ بھی جائز ہے۔ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ اکثر شارحین کے نزدیک خبث سے مراد مذکر جنات اور خبائث سے مراد مؤنث جنات ہیں۔ گویا اس دعا کے ذریعے ہم ہر قسم کے شر پسند جنات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ایک دوسرا علمی پہلو، بعض لغوی ماہرین جیسے ابن العرابی فرماتے ہیں کہ اگر ہم با کو ساکن پڑھیں تو اس کا معنی صرف جنات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہر ناپسندیدہ اور مکروہ چیز۔ اس صورت میں دعا کا مفہوم بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا تعلق کلام سے ہو تو اس کا مطلب ہے گالی گلوچ، اگر عقیدے سے ہو تو مراد ہے کفر، اگر کھانے پینے سے ہو تو مراد ہے حرام اور نقصان دہ اشیاء، اور اگر عمل سے ہو تو مراد ہے گناہ اور برے افعال۔ یوں یہ دعا انسان کو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی برائی سے بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ایک بہت اہم نقطہ بیان کیا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے جس میں دعا سے پہلے بسم اللہ کہنے کا ذکر بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت الخلاء میں داخلے سے پہلے بسم اللہ کہنا بھی سنت ہے، جو ایک مومن کے لیے شیطان کے خلاف مضبوط پردہ بن جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کبھی کبھی بلند آواز سے بھی پڑھتے تھے تاکہ صحابہ کرام کو یہ کلمات سکھا سکیں اور انہیں یہ احساس دلا سکیں کہ ایک بندہ ہر حال میں اپنے رب کا محتاج ہے، خواہ وہ قضاء حاجت جیسا معمولی دنیاوی کام ہی کیوں نہ ہو۔ اس مقام پر شارحین حدیث نے ایک نہایت خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے کہ الخبث سے مراد شیطان ہے اور الخبائث سے مراد خود گندگی یعنی پیشاب اور پخانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس تعبیر کے مطابق بندہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اللہ سے یہ التجا کرتا ہے کہ اسے ان دونوں کے شر اور اذیت سے محفوظ رکھا جائے۔ اس میں جو حکمت پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ داخلے کے وقت انسان اس اذیت سے پناہ مانگتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے باہر نکالنے والے ہیں۔ چنانچہ جب انسان فارغ ہو کر باہر نکلتا ہے تو وہ ان کلمات کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جو سنن ابن ماجہ میں مروی ہیں: الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے اذیت کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ غور کیجئے کہ داخل ہوتے وقت جس اذیت سے پناہ مانگی گئی تھی، باہر نکلتے ہی اس کے دور ہو جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا گیا۔ یہ عمل ایک مومن کو احساس دلاتا ہے کہ نظام ہضم کا درست ہونا اور جسم سے فاسد مادوں کا آسانی سے نکل جانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت اور عافیت ہے جس پر ہر بار شکر واجب ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ ہے استعاذہ کی مشروعیت۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کی پناہ مانگنا سنت ہے اور تمام اہل علم کا اس کے مستحب ہونے پر اتفاق اور اجماع ہے۔ یہ حکم عام ہے، خواہ آپ کسی عمارت کے اندر بنے ہوئے واش روم میں جائیں یا کسی کھلی جگہ یعنی صحرا اور جنگل میں قضاء حاجت کریں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جگہیں شیاطین کی آماجگاہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، لہذا وہاں داخل ہونے سے پہلے خود کو ان شر پسند مخلوقات سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ کی پناہ میں لانا ضروری ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء کے مقامات کو شیاطین کی موجودگی کی جگہ قرار دیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان هذه الحشوش محتضرات، یعنی یہ بیت الخلاء اور گندی جگہیں جنات اور شیاطین کی حاضری کی جگہ ہیں، اس لیے جب بھی تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث کہے، تاکہ وہ ان خبیث جنوں اور جننیوں کے اثرات سے اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایک مومن کو اپنی حفاظت کے لیے مادی اسباب کے ساتھ ساتھ روحانی اسباب یعنی مسنون دعاؤں کا سہارا بھی لینا چاہیے، کیونکہ جس جگہ انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے وہاں اسے شیطانی شر سے بچانے کے لیے اللہ کی خاص پناہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقام پر علامہ ابن عربی نے ایک نہایت ایمان افروز نقطہ بیان کیا ہے کہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے شر سے مکمل طور پر معصوم اور محفوظ تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جو ہمزاد شیطان تھا
وہ بھی آپ علیہ السلام کے زیر اثر مسلمان ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود شیطان لعین مختلف مواقع پر آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر خلل ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ جیسے شب معراج شیطان نے حملہ کرنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے اسے دعا کے ذریعے دفع فرمایا، یا ایک بار نماز میں شیطان سامنے آیا تو آپ علیہ السلام نے اسے پکڑ کر ستون سے باندھ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام معصوم تھے تو خاص طور پر بیت الخلاء میں داخلے سے پہلے پناہ کیوں مانگتے تھے؟ اس کی دو بنیادی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ بیت الخلاء ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان تنہا ہوتا ہے، اور اللہ کی سنت یہی ہے کہ شیطان کو تنہائی میں انسان پر تسلط پانے کی زیادہ قدرت حاصل ہوتی ہے بنسبت لوگوں کے ہجوم کے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک اکیلا سوار شیطان ہے اور دو سوار بھی شیطان ہیں، یعنی شیطان کے اثر میں آ سکتے ہیں، جبکہ تین سوار ایک قافلہ ہیں۔ لہذا تنہائی کے اس مقام پر اللہ کی خاص پناہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ بیت الخلاء ایسی ناپاک جگہ ہے جہاں زبان سے اللہ کا نام لینا مناسب نہیں ہوتا۔ شیطان اس بات کو غنیمت جانتا ہے کہ اب بندہ زبان سے ذکر نہیں کر رہا، کیونکہ ذکر تو شیطان کو بھگا دیتا ہے، لہذا وہ اس خاموشی کے وقت میں بندے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے سے پہلے ہی پناہ مانگ لیتے تھے، تاکہ یہ دعا آپ علیہ السلام اور شیطان کے درمیان ایک مضبوط ڈھال بن جائے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام باہر تشریف لے آئیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کا یہ عمل صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ اپنی امت کو یہ تعلیم دینا بھی مقصود تھا کہ ایک مومن کو ہر اس لمحے میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے جہاں شیطان کے وار کرنے کا معمولی سا بھی امکان موجود ہو۔ وبه قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وزہیر بن حرب قال حدثنا اسماعیل وهو ابن علیۃ عن عبد العزیز بهذا الاسناد وقال اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اس اسناد کے رجال بھی چار ہیں اور تمام حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔